سورہ فرقان میں فرمایا آیت نمبر 43 ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا، لا الہ الا اللہ، وہ لفظ جو کلمہ طیبہ میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی اس آیت میں آیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے؟ پھر سورہ جاسیہ میں فرمایا آیت نمبر 23 افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے غور کیا ہے نبی اس شخص کے حال پر جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اب دیکھیے کوئی ڈنڈوت نہیں کرتا، نفس کے آگے کیسے کریں گے، نفس کو سجدہ کیسے کریں گے؟ مراسم عبودیت تو کوئی نہیں ہو سکتے نا، یہ تو اطاعت ہے، نفس کی جو خواہش ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو پورا کر دینا، اس کا مطلب ہے آپ کا معبود آپ کا نفس ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی 2 آیات سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ نفس الہ بن جاتا ہے۔ دعویٰ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بعین ہی انہی الفاظ میں 2 مرتبہ یہ مضمون آیا۔ یہ ہے در حقیقت نفس کو اپنا معبود بنا لینا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔